یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جو اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے، جن لوگوں نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں پہلی خبر کی۔ سکیش چندر شیکھر پر لوگوں سے 200 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی کا الزام ہے۔ انہوں نے آج بروز منگل کو اس بات کا اعادہ کیا کہ انہوں نے عام آدمی پارٹی کو 60 کروڑ روپے دیے۔ میں نے سب کچھ تحریری طور پر دیا ہے۔ چندر شیکھر یہ IADMK کے 2 پتوں کی علامت کیس میں پیش ہو رہے تھے۔ ان پر ایک الیکشن کمیشن کے اہلکاروں کو رشوت دینے کا الزام ہے۔ بعد میں پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں 200 کروڑ روپے کے گھوٹالہ کیس میں بھی پیش کیے گئے تھے۔ ناظرین، تلنگانہ میں ایک 18 سالہ خاتون کے اغوا کے حوالے سے ایک چونکا دینے والا معاملہ سامنے آیا۔ اس خاتون نے اپنے 24 سالہ بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگنے کے لیے اغوا کا بہانہ بنایا تھا اور اس کی ویڈیو ہم نے آج ہمارے پرائم ٹائم میں بھی پیش کی تھی۔ بعد میں انہوں نے ایک مندر میں شادی بھی کر لی۔ موڑ ایک مبینہ ویڈیو کے چند گھنٹے بعد آیا جس میں دکھایا گیا ہے کہ 4 افراد عورت کو زبردستی ایک کار میں لے جا رہے ہیں اور تلنگانہ نے ضلع راجنہ سرسیلا میں گاڑی چلا رہے ہیں۔ لڑکی نے بعد میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس نے اغوا کی واردات اس لیے رچائی کیونکہ اس کے والدین نے ایک دلت مرد سے اس کی شادی کی مخالفت کی۔ لڑکی نے ویڈیو میں کہا کہ ہماری شادی 1 سال پہلے ہو چکی تھی، چونکہ میں اس وقت نابالغ تھی اس لیے میرے والدین نے اسے قبول نہیں کیا اور میرے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کرایا۔ اب ہم بالغ ہو چکے ہیں اس لیے ہم نے شادی کر لی۔ وہ اب بھی اعتراض کر رہے ہیں کیونکہ میرا شوہر دلت ہے۔ یہ کہتے ہوئے جو ہے انہوں نے اس معاملے کو الگ ہی رنگ دینے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ کہنا ہے والدین کی، جبکہ والدین نے الگ الگ طرح کے الزامات لگائے تھے شوہر پر۔ ناظرین، کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے بروز منگل بھارتیہ جنتا پارٹی پر اپنے کتے کے طنز کا دفاع کیا اور ذکر کیا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ پارلیمنٹ سے باہر ہے اور ایوان میں اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جدوجہد آزادی کے دوران BJP کا کوئی کردار نہیں رہا۔ ملکارجن کھرگے نے کہا کہ میں اب بھی کہہ سکتا ہوں کہ جدوجہد آزادی میں BJP کا کوئی کردار نہیں تھا۔ اب تک سرما اجلاس میں چین کے ساتھ تصادم کے سلسلے میں کوئی بحث نہیں ہوئی۔ راجستھان کے الور میں ایک ریلی میں تقریر کرتے ہوئے کھرگے نے کہا کہ کانگریس نے ملک کے لیے آزادی حاصل کی تھی اور اس کے لیڈران جیسے اندرا اور راجیو گاندھی نے اپنی جانیں قربان کی تھی۔ ملک کے لیے ایک کتا بھی نہیں کھویا، پھر بھی وہ محب وطن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیڈر نے آگے کہا کہ جب کانگریس لیڈر کچھ کہتے ہیں تو BJP انہیں ملک دشمن قرار دیتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے BJP اور RSS کو آڑے ہاتھ لینے کی کوشش کی تھی۔ ناظرین، بہار کی ضلع بیگوسرائے میں ایک ندی پر تعمیر شدہ پل کے گرنے کے بعد تحقیقات کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے نے ریاست میں غیر معیاری تعمیراتی کاموں کے خلاف کارروائی کے لیے ایک لہر پیدا کی۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ واریت ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ بیگوسرائے کی ضلع مجسٹریٹ کے روشن کشواہا نے کہا کہ برہی گنڈک پر پل میں کچھ دن پہلے ہی دراڑیں پڑ گئی تھی، وہ اتوار کی صبح دریا میں گر گیا تھا۔ ناظرین گرامی، مدھیہ پردیش کے اندور میں ایک اور شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ معلومات کے مطابق ملزم نوجوان لڑکی سے اپنی مذہبی شناخت چھپا کر محبت کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ یہ اس نوجوان پر الزام لگایا گیا، پھر حقیقت پتہ چلنے کے بعد اس نے لڑکی کی پٹائی کی اور اسے دھمکی بھی دی کہ جیسے شردھا کا قتل ہوگا ویسے ہی تیرے بھی 36 ٹکڑے کر کے اسے جنگل میں پھینک دیں گے۔ معاملے میں ہندو تنظیم کے لوگوں نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا ہے۔ ملزم کی پٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اس پر زبردستی اس طرح کے الزامات لگا کر اس پر جو ہندوتوا تنظیموں کے لوگوں نے کارروائی کرنے کی کوشش کی تھی، اس پر حملہ کیا تھا اور اپنے غنڈہ گردی کو چھپانے کے لیے اس وقت اس پر الگ الگ طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اروناچل پردیش کے توانگ علاقے میں ہوئی جھڑپ کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔
آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسدالدین اویسی نے حقیقی کنٹرول لائن پر ہندوستان اور چین کے فوجیوں کے درمیان ہوئی جھڑپ کو لے کر مرکزی حکومت کو گھیرا ہے۔ اسدالدین اویسی نے پارلیمنٹ میں بحث کرانے کی اجازت دینے کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ ہم حکومت سے لگاتار پارلیمنٹ میں بحث کرنے کی درخواست اور مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن جب ایل او سی کی صورتحال کی بات آتی ہے تو مودی حکومت شفافیت نہیں دکھاتی۔ انہوں نے کہا حکومت آدھا سچ بول رہی ہے، گمراہ کن حقائق پیش کر رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پی ایم مودی نے یہ کہہ کر ملک کو گمراہ کیا کہ کوئی بھی چینی فوجی ہندوستانی علاقے میں نہیں آئے، جبکہ یہ جھوٹ ہے۔ ناظرین، اپوزیشن جماعتوں نے قومی انسانی حقوق کمیشن کے گجرات یا اتر پردیش میں کسی بھی معاملے کی تحقیقات نہ کرنے اور اپوزیشن پارٹیوں کی حکومت والی ریاستوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈ جاری نہ کرنے کے خلاف احتجاجاً اراکین پارلیمنٹ نے واک آؤٹ کیا۔ خیال رہے کہ اس معاملے پر راشٹریہ جنتا دل کے رکن پارلیمنٹ منوج جھا نے راجیہ سبھا میں اصول 267 کے تحت التوا کی تحریک پیش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور پارلیمنٹ کو قومی انسانی حقوق کمیشن جیسے اداروں کی امتیازی کام کاج پر بحث کرنی چاہیے۔ دریں اثنا کانگریس، ترنمول کانگریس، عام آدمی پارٹی، راشٹریہ جنتا دل، نیشنلسٹ کانگریس پارٹی اور بائیں بازو کی جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ نے ایوان سے واک آؤٹ کیا تھا۔ ناظرین، ادھر این سی آر، یو پی، پنجاب سمیت شمالی ہندوستان کی کئی ریاستوں کے درجہ حرارت میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ اب درجہ حرارت میں کمی کے ساتھ ہی دھند اور سردی کی لہر نے بھی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی، این سی آر، پنجاب، شمالی راجستھان اور ہماچل پردیش کے کچھ حصوں میں سردی کی لہر برقرار رہ سکتی ہے۔ گھنی دھند کی وجہ سے حد نگاہ بھی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، ساتھ ہی سڑکوں پر گاڑیوں کی رفتار بھی کم ہو چکی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے پیر کے روز سیسا مئو سے 4 مرتبہ کے رکن اسمبلی عرفان سولنکی سے ملاقات کی، جو کانپور کی جیل میں قید ہے۔ ملاقات کے بعد اکھلیش یادو نے کہا کہ ریاستی حکومت سماجوادی پارٹی کے لیڈروں کے خلاف بدنیتی پر مبنی کارروائی کر رہی ہے۔ رکن اسمبلی عرفان سولنکی کے خلاف کی گئی کارروائی سیاسی طور پر محرک ہے، ان کا کہنا تھا۔ ناظرین گرامی، ادھر یورپی یونین EU کے رکن ممالک نے توانائی کی فراہمی کی حفاظت کو یقینی بنانے کی کوشش میں بلاک میں قدرتی گیس کی قیمتوں کو 180 یورو یعنی 191 امریکی ڈالر فی میگا واٹ گھنٹہ MWH تک محدود کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یورپی یونین کے حکام نے پیر کو یہاں پر اس بات کی اطلاع دی۔ جمہوریہ چیک کی صنعت و تجارت کے انچارج وزیر اور یورپی یونین کے توانائی کے وزراء کے اجلاس کی احتجاج کرنے والے جوزف سکیلا نے کہا ہم گیس کی قیمت کے حد کے بارے میں ایک انتہائی اہم معاہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گٹرس نے کہا ہے کہ زمانہ قریب ہے، روس اور یوکرین کے درمیان مؤثر امن مذاکرات ممکن نہیں ہیں۔ گٹرس نے اس امریکہ کے شہر نیو یارک میں اقوام متحدہ کے مرکزی دفتر میں خطاب کیا، کہا کہ میرے خیال میں روس اور یوکرین کے درمیان عسکری جھڑپیں جاری رہیں گی۔ ادھر ناظرین گرامی، امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو میں 6.4 کی شدت سے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ امریکہ جیولوجک ریسرچ سینٹر USGS کے مطابق زلزلے کا مرکز سان فرانسسکو سے 343 کلومیٹر شمال مشرق میں فرینڈیل کے علاقے میں تھا۔ زلزلے کی زیر زمین گہرائی 25 میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ بجلی کی تاروں کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس کی وجہ سے 55,000 رہائشی مکانات کے لیے بجلی کی ترسیل منقطع ہو چکی ہے۔ ادھر پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع لسبیلا کے شہر بیلا میں ہوئے سلنڈر دھماکے کے 10 زخمی کو کراچی کے سول اسپتال میں جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اس المناک حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 12 ہو چکی ہے۔ واقعے میں زخمی ہوئے 13 افراد فی الوقت سول اسپتال کی کراچی میں تشویشناک حالات میں موجود ہیں۔ ناظرین، جرمنی میں حکومت پر حملے کی تیاریوں میں ہونے کے دعوے کے ساتھ رائش برگر یعنی شنشائت کے شہری نامی گروپ کے اہلکاروں بطور خاص سرکاری اداروں کے ملازمین مشتبہ افراد کو تعاقب میں لے لیا گیا ہے۔ صوبہ باویرا کے وزیر داخلہ جوکم ہرمین نے کہا کہ شنشائت کے شہری گروپ کے خلاف آپریشن کے دائرہ کار میں صوبوں میں متعین 6 پولیس اہلکاروں کو عارضی طور پر معطل کر کے ان کے بارے میں تحقیقات شروع کروائی جا چکی ہیں۔ ناظرین، ترکیہ ایئر فورس نے بحر ایجین میں نیٹو کی ڈیوٹی پرواز میں رکاوٹ بننے والے یونانی طیاروں کے خلاف ضروری جوابی کارروائی کی ہے۔ ترکیہ وزارت دفاع کے جاری کردہ بیان کے مطابق کل طے شدہ نیٹو نیکسس ایجین ڈرل پرواز کے لیے تشکیل دیے گئے ترکیہ ایئر فورس کے 14 عددی F-16 طیاروں، ایک HIK، ایک 135 KC ٹینکر اور ایک ACACA امدادی طیارے پر مشتمل گروپ نے نیٹو کے E-3A اور اواکس طیارے کے ساتھ ڈیوٹی پر پرواز کی تھی۔ ناظرین گرامی، ادھر عراق کے شمال میں علیحدگی پسند دہشت تنظیم PKK YPG کے 2 دہشت گردوں کو غیر فعال بنائے دیے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو روس یوکرین جنگ نے ترکیہ میں مکانات کی فروخت کا اضافہ کر دیا ہے۔ جنوری-نومبر کے دورانی میں غیر ملکیوں کی طرف سے ترکیہ میں خریدے گئے مکانات کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس اضافے میں روسی اور یوکرینی شہریوں کے خریدے گئے مکانات کی تعداد نے اہم کردار ادا کیا۔ مذکورہ دورانیہ میں روسی اور یوکرینی شہریوں کی طرف سے ترکیہ میں مکانات کی خرید میں 10,608 مکانات کا اضافہ ہوا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، ایران میں مہسا امینی کی پولیس حراست میں موت کے بعد شروع ہوئے ملکی مظاہروں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ صوبہ گیلان کے شہر رشت میں سڑکوں پر جمع مظاہرین نے سڑکیں بند کرتے ہوئے آگ جلائی تھی اور نعرے بازی کی۔
ناظرین گرامی، ادھر بنگلورو میں چکپیٹی علاقے کے اسمبلی حلقے میں جس طرح سے کے جے بابو اور ان کے اہل خانہ محنت کر رہے ہیں وہ قابل دید بھی ہے اور قابل سراہنا بھی ہے، یہ کہتے ہوئے یہاں کے مقامی لوگ جو ہے ان کے اس امدادی فلاحی کاموں کو روز بروز سراہنے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگلے سال کرناٹک میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں اور ہر علاقے میں ہر جو بھی جس طرح کی اور جس پارٹی سے بھی امیدوار بننے کی خواہش رکھتا ہے یا اس کو امکان ہے کہ پارٹی سے ملے گی یا پھر آزاد امیدواری کے طور پر وہ اتر کر کے کام کر سکتے ہیں، تو اسی لسٹ میں جو ہے فہرست میں کے جے بابو کا بھی نام آتا ہے، جو گزشتہ کئی مہینوں سے یہاں کے مقامی لوگوں کے جو ہے مسائل کو سمجھنے، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور چکپیٹے کے آس پاس کے جتنے بھی چھوٹے موٹے سلم علاقے، غریب بستیاں وغیرہ ہیں، وہاں کے لوگوں سے فردن ملاقات کر کے ان کے مسائل کو حل کرتے ہوئے اگلے آنے والے اسمبلی انتخابات میں اپنی جیت کو یقین بنانے کی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اسی درمیان میں وہ کانگریس پارٹی سے بھی لگاتار مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے زمینی سطح پر اس وقت محنت کی ہے، اس سے عوام ان سے خوش ہیں اور پوری طرح سے جو ہے عوام ان کی جیت کو یقینی بھی بنائیں گے۔ اس وجہ سے کانگریس میں مسلم امیدواروں کی فہرست میں اضافہ کیا جائے اور ان کا نام بھی اس میں شامل کیا جائے، کہتے ہوئے الگ الگ موقعوں پر وہ گفتگو کرتے ہوئے بھی نظر آئے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار